اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی قسط نمبر 97 کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سخاوت حسین سرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پروگرام نمبر 96 میں گزارش کی تھی کل، جو نیو یارک سے لائیو ہوا تھا، کہ آج بھی میں کل کے پروگرام کو کنٹینیو رکھوں گا، جس میں نے آپ حضرات و خواتین کو عراق کے اسم اعظم بتانا شروع کیے تھے کہ عراق میں کون کون سے اسم اعظم ہیں اور عراق کے اندر کس کس نبی یا امام کو کون کون سا اسم اعظم نصیب ہوا۔ آج بھی میں اسی سلسلے گفتگو کو جاری رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات و خواتین جو آج کا پروگرام ملاحظہ فرمائیں تو اس میں کالز بھی کریں، جیسا کہ کل بھی ماشاءاللہ بہت کال نہیں تھی، تو آج بھی آپ کالز کر سکتے ہیں۔ کال کرنا ہو تو نمبر نوٹ فرما لیں، ویسے یہاں پر نمبر لائیو آ بھی رہا ہوگا، 848-461-4349۔ اگین 484-461-4349 یہ ہمارا نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں یہ سلسلہ۔ پہلی کال لے لیتے ہیں، پھر میں عراق کے بارے میں عرض کروں گا۔ پہلی کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ڈاکٹر دلیپ بات کر رہی ہوں۔ علیکم السلام۔ تو آپ زراعت سے واپس آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کو بہت مبارک ہو۔ شکریہ، اللہ نے آپ کو پھر ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر مبارک، بہت مہربانی۔ تو آپ ماشاء اللہ سے اسم اعظم کا کل کا پروگرام بھی بہترین تھا، اور آپ عراق کے اسم اعظم کے بارے میں کہ عراق میں کون کون سے اسم اعظم ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو میں یہ چاہوں گی کہ پلیز آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ کتنے اسم اعظم ہیں۔ ٹھیک، ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، ڈاکٹر دلیپ زہرا مرزا نے ہمیں کال کی ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ محترم ناظرین و حضرات، یہ ذہن میں رکھیے کہ کل جو اسم اعظم ہے وہ ہے 73، بس 74واں اسم اعظم کوئی۔ ٹوٹل جو اسم اعظم کی تعداد ہے وہ تو 73 ہے، اور 73 میں سے 72 اسم اعظم وہ ہیں، 72 اسم اعظم وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات نے محمد و آل محمد کو عطا فرمائی۔ ایک اسم اعظم وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، جو محمد و آل محمد یا کسی بشر کو نہیں دیا، تاکہ فرق خالق و مخلوق بھی واضح رہے۔ آئیے دوسری کال لیتے ہیں، میں اس کے بعد ڈاکٹر دلیپ کے سوال کا جواب کروں گا اور عراق کے اسم اعظم میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شاباش، بہت اچھا سوال ہے، میں بھی جواب دوں گا۔ غور نعیم نے ہمیں کال کی ہے میری لینڈ سے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ قرآن میں کتنے اسم اعظم ہیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے میں ڈاکٹر دلیپ کے سوال کا جواب دے لوں کہ عراق میں یہ تو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی میرے بساط میں نہیں ہے، میری بساط میں، کہ کتنے اسم اعظم آئے ہیں۔ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عراق میں بہت اسم اعظم آئے، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو اسم اعظم عطا کیا، جس کو میں نے کل بتایا تھا، اس کا نام ہے دعاء الاکرمین، اور کل میں ڈیٹیل سے پڑھ کے سنا بھی چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم اعظم ایک بتایا ہے تو زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک دعا پڑھی تھی، ہے تو بہت زیادہ۔ آتش نمرود میں جو انہوں نے اسم اعظم پڑھا وہ کل بتایا تھا۔ حضرت خضر کے بارے میں کل بتا چکا ہوں، ان سے جو منسوب اسم اعظم ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، ان کا تعلق بھی عراق سے۔ حضرت یونس کے بارے میں بتا چکا ہوں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس کو آیہ کریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم مشہور ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ انہوں نے شکم ماہی میں ہر روز 1000 مرتبہ اسم اعظم کو پڑھا تھا، اور اللہ کی ذات نے ان کو شکم ماہی سے نجات عطا فرمائی۔ یہ تو کل کی گفتگو تھی، آج کی گفتگو ابھی شروع ہوتی ہے، ایک کال اور شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں مسلم نیو یارک سے بات کر رہا ہوں، اور پروگرام دیکھنا کافی اچھا جا رہا ہے، اور میں اس میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آج صبح ہی کسی چینل پر مجھے ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے ہوسٹ اپنے الفاظ سے اور اپنے سوالوں سے کچھ اس قسم کا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے زکوٰۃ اسم اعظم یا اسم اعظم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ یہ اپنی طرف سے جو اپنی علمیت دنیا پر ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کی زندگی سے اس کی کوئی نہیں ملتی، کوئی تاثرات نہیں ملتے، کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو میں صرف اس سلسلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اتفاق انہیں بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دین میں، ان کو بھی مکمل اور مفصل جواب دیا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اوپر سے کال آئی ہے، یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی پروگرام دیکھا ہے کسی چینل پر، اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ برکات اسم اعظم نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسا کہ ڈاکٹر اندلیب نے سوال کیا کہ جو اسم اعظم عراق میں ہے ان میں حضرات ہود و صالح کے اسم اعظم بھی ہیں، دعائے حضرت ہود، دعائے صالح یہ موجود ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جو اسماء حسنہ اللہ کے جن ہستیوں کے ذریعے متعارف کرائے گئے، ان ہستیوں میں حضرت علی علیہ السلام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب ایک دعائے کمیل ہے جو کہ دراصل دعائے خضر ہے۔ اس دعائے کمیل کو آپ نے 15 شعبان کی شب میں اپنے شاگرد رشید حضرت کمیل ابن زیاد نخعی جو شہید ہوئے تھے کوفہ کے نواح میں اور وہیں دفن ہے، ان کو ودیعت فرمائی تھی۔ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا پاک نام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے 10 100 50 دعائیں مل کے ایک اسم اعظم بنے، یہ بات بھولیے گا نہیں، ورنہ ہم تو ان 97 پروگرامز میں ہزاروں دعائیں بتا چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہزاروں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم تو وہی 72 ہی ہے، ہو سکتا ہے 100 دعائیں مل کے ایک اسم اعظم بنے۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں، پھر میں عراق کے اسم اعظم بتاؤں گا، حور نعیم کے سوال کا جواب بھی دوں گا قرآنی اسم اعظم، اور بروکلن کے انصاف کا بھی جواب دوں گا کہ آیا شرعی طور پر اسم اعظم ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک کال اور شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارتوں کے بارے میں بتائیں، آپ نے زیارتیں کی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ابھی بتاتے، شکریہ۔ ثاقب نے کال کی ہے۔
ثاقب کہہ رہے ہیں کہ آپ زیارتوں پہ گئے ہوئے تھے، ثاقب عباس سے، پینسلوینیا سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہاں کیا دیکھا، وہاں کے بارے میں تو میں بالکل ابھی عرض کرتا ہوں۔ محترم ناظرین و حضرات، یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 484-461-4349 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ برکات کا جو پروگرام ہے یہ ماشاءاللہ بڑا ہی پاپولر ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ آج یہ عزت حاصل ہو جائے گی کہ 97 پروگرام آج مکمل ہو جائیں گے۔ کوئی آدھے گھنٹے کا ہوا، کوئی 26 منٹ کا، کوئی گھنٹے کا، کوئی گھنٹے سے اوپر، کوئی کم، مگر الحمدللہ 97 پروگرام آج ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی پروگرامز کی سینچری قریب آنے والی ہے۔ حالانکہ اتنا زیادہ ہم نہیں کرتے، مگر پھر بھی الحمدللہ 97 پروگرام ہو گئے ہیں آج کے پروگرام کے ساتھ۔ ثاقب عباس کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا۔ پہلے میں آرڈر کے ساتھ ڈاکٹر اندلیب کے سوالوں کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عراق کے اسم اعظم بتا دیں، تو عراق کے جو اسم اعظم ہے ان میں حضرت علی علیہ السلام کے بیان کردہ اسم اعظم ہے، دعائے مشمول ہے، جو آپ نے اس شخص کو دی تھی کہ جو فلج زدہ ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا والد کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کو شفا دے دی، اس کا شل فرج ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے اور بھی بہت اسم اعظم دیے ہیں۔ دعائے صبا ہے جو فجر کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے۔ مناجات امیر المؤمنین ہے، کم از کم 15 مناجات تو ریکارڈ کی گئی۔ یہ سب اسم اعظم ہے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب۔ ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کر سکتے ہیں 484-461-4349 پہ آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ پلیز پرسنل فون پہ کال نہ کریں اس وقت، اگر آپ واچ کر رہے ہیں تو اس پہ نہ کال کریں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سینٹر کے نمبر سے جواب دیں۔ 484-461-4349 سے برکات اسم اعظم کے پروگرام نمبر 97 میں، جنہیں رفعت مرزا صاحب پوری دنیا میں جس پروگرام کو بھیج رہے ہیں، میں دعا گو ہوں رفعت مرزا صاحب کے لیے بھی، ان کی بیگم صاحبہ کے لیے، ڈاکٹر اندلیب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت عطا فرمائے، ان کے گھر کو ایک صاحبزادی سے آباد کرے، یہ انہوں نے خاص دعا کی ہے۔ ابھی میں جواب دھیرے دھیرے سب کے دے رہا ہوں، ایک کال اور شامل کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت اچھا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی سنگلز ہیں وہ سب اس سوال کو، جواب کو سن لیں تاکہ وہ اس سے فیضیاب ہو سکے۔ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ شکریہ۔ ان بھائی نے کال کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے لیے اسم اعظم بتا دیں۔ بتائیں گے، ابھی بتاتے ہیں، شادی کے لیے بھی اسم اعظم بتائیں گے۔ تو ایک اسم اعظم جو عراق سے مربوط ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث قدسی، اور اس کا نام ہے زیارت عاشورہ بمائے دعائے القمہ۔ اس پر میری ایک کتاب بھی ماشاءاللہ 200 صفحے کی بحمداللہ، آج رات کو اس کی پروف ریڈنگ کا آخری مرحلہ مکمل ہو جائے گا، یعنی شب جمعہ میں، اور آج فجر تک وہ کتاب اس قابل ہو جائے گی کہ پرنٹنگ پریس میں چلی جائے۔ جیسا کہ آج ایک پروگرام، ایک کتاب ذکر الحسین علیہ السلام 500 صفحے کی، آج میں نے فجر کے بعد، فجر سے پہلے مکمل کر لی تھی، اور فجر کے بعد اس کو پرنٹنگ پریس پہ بھیج دیا گیا ہے۔ ذکر الحسین آج انشاءاللہ جو آخری مرحلہ ہے اعمال عاشورہ، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ زیارت حسین کی جو اہمیت ہے اس کو میں نے اجاگر کیا ہے اس کتاب میں۔ میں نے بتایا ہے کہ ملک الموت خوش ہوتے ہیں زائر حسین کو مل کر۔ ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ جب میں زائر حسین کی قبر میں جاتا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے
اس بندے کا چہرہ دیکھ کر جو امام حسین کی زیارت پر تھا. اور ایک صاحب تھے مرزا محمد جواد تبریزی ملکی. یہ جب دنیا سے گئے تو شیخ مشکور ان کے دوست تھے، کلاس فیلو. انہوں نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا کہ ملک الموت بڑے متبسم تھے. کہا ملک الموت تم تو کبھی مسکراتے نہیں ہو، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو. تو کہا آج تمہارا کلاس فیلو مر گیا ابراہیم ملکی. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. تو اس لیے میں متبسم. کہا میرے دوست کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہا وہ جنت میں. کہا اتنے جلدی؟ کس عمل سے؟ کہا زیارت عاشوراء کی وجہ سے. تو یہ البتہ یاد رکھنا، آج بھی ایک بہن سے میری بات ہو رہی تھی ہمارے، کیونکہ تحفۃ العوام میں، وفاتی الجنان میں اور کتب ادعیہ میں زیارت عاشوراء کی بڑی پروموشن کی گئی ہے. یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ایک اسم اعظم سب تک پہنچ گیا. مگر ایک بات اچھی جو نہیں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ زیارت عاشوراء پڑھتا ہے مگر تقاضے پورے نہیں کرتا. حلال نہیں کھا رہے ہیں تو اثر کیسے ہوگا؟ آنکھیں پاک نہیں ہے تو اثر کیسے ہوگا؟ دل و دماغ پاک نہیں ہے تو اثر کیسے ہوگا؟ دل میں منافقت بھری ہوئی ہے تو اثر کیسے ہوگا وغیرہ. آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. اس لیے اس کے تقاضے میں اس کی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں. پہلے یہ کال شامل کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مسز اویس بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے. جی فرمائیے. جی میرا آج کا سوال یہ ہے کہ یہ تمام ہمارے انبیاء جو ہیں یہ اتنے پہنچے ہوئے اور اتنے بزرگ ہستیاں تھیں، برگزیدہ ہستیاں تھیں، تو ان کو اسم اعظم پڑھنے کی وہ کیوں اسم اعظم پڑھتے تھے اور ان کو کس کی کوئی خاص ضرورت تھی؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے. مسز اویس نے کیا ہے کیلیفورنیا سے. آپ واچ کریں، میں جواب کرتا ہوں. بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ پہلے تو سن لیجئے کہ جو عراق میں اسم اعظم آئے ہیں اکثر اسم اعظم تو وہ عبرانی میں آئے، عربی میں کم ہے. بعض عربی میں بھی آئے. ایک تو یہ بات واضح ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے کہ بار الہ میں کتنا تجھ سے مانگوں اور کتنی دعا کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو لقمہ توڑ کر تم دہن میں لے جا رہے ہو، دہن کے قریب بھی ہے تو دعا کرو، اس لیے کہ میں اسے گرا بھی سکتا ہوں. تو گویا یہ جو بہن نے سوال کیا ہے، انبیاء کو بالکل دعا کی تو ضرورت ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ الشریعہ. علیکم بسلاح الانبیاء قیل ما سلاح الانبیاء قال الدعاء. انبیاء کا اسلحہ ہے دعا. الدعاء سلاح المومن، الدعاء ترس المومن، یہ صفت ہے مومن. انبیاء کو کیوں ضرورت ہے؟ انبیاء کو ضرورت ہمارے لیے ہے، ان کے اپنے لیے بہت کم ہے. ان پر تو اللہ رحم فرما ہی دیتا ہے. ان کا استغفار بھی زیادہ امتوں کے لیے ہوتا ہے، اور ان کی دعا بھی وظیفہ جو پڑھتے ہیں زیادہ تر وہ گھر والوں کے لیے یا امتوں کے لیے. اپنے لیے بھی ہے مگر اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے خاکیوں. تو بڑا اچھا سوال کیا مسز اویس نے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. امید ہے کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی. جہاں تک شادی کے اسم اعظم کا تعلق ہے، شادی کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے اسم اعظم بتائے تھے اور ماشاءاللہ ان کو پڑھ کر آلموسٹ 15 سے 20 لوگوں کی تو مجھے اطلاع ہے، جن میں سے 10 نے کہا تو میں نے خود پڑھے کہ ان کی شادیاں ہو گئی. تو جن صاحب نے ابھی کال کی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری جو کتاب برکات اسم اعظم ہے اس کا مطالعہ فرما لیں. اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے شادی کے بارے میں لکھا ہے.
کہ شادی کے لیے کون کون سے اسم اعظم پڑھنے چاہیے. خاص طور پہ صفحہ نمبر 542 پر اللہ کے 40 مرکب اسماء جو میں نے لکھے ہیں، ان سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے شادی میں آسانی پیدا ہو جاتی. جہاں تک ثاقب عباس کا تعلق ہے، ثاقب نے کہا کہ زیارتوں کے بارے میں بتائیں. تو زیارتوں پہ جب بھی میں گیا ہوں تو یقین کرے بعض چیزیں تو ایسی میں دیکھتا ہوں کہ جن پر یقین نہیں آتا. مثلا اگر آپ کا پاسپورٹ امیگریشن آفیسر کے پاس ہے عراق میں، اور آپ کو یقین ہے کہ گھنٹہ 2 لگنے والے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یا مولا میں نے تو آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں نے تو کربلا جانا ہی جانا ہے، لہذا مجھے کربلا جانا نصیب ہو، تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ ایک لمحے میں خود پاسپورٹ لا کے مجھے دے دے کہ جاؤ کربلا اور میرے لیے دعا کرنا. تو بالکل ایسے ہی اس دفعہ ہوا. بغداد ایئرپورٹ والے ذرا تنگ کرتے ہیں، نجف کی طرح نہیں ہے، کافی دیر کرتے ہیں. تو پاسپورٹ مجھ سے لے لیا، اب پتہ نہیں گھنٹہ لگے گا 2 گھنٹے. میں نے کہا یا امام میں نے تو آپ کی خدمت میں آنا ہے. تو بس یہ میرا کہنا تھا کہ فوراً وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یا زائر الحسین ادعو لی، اے حسین کے زوار میرے لیے بھی دعا کر دینا. اور یہ پاسپورٹ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دل سے جو بات سوچ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس بٹن ہے اپروول کا، وہ وہاں سے بٹن دباتے جا رہے ہیں کہ میرے ظاہر نے اگر یہ کہا ہے تو چلیے میں اس امیگریشن آفیسر کو دوڑاتا ہوں، دوڑ کے آئے میرے ظاہر کو یہ پاسپورٹ دے دے. ایک کار میں اور شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی میں خیریت سے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی جلدی میرا کام کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں سسٹر، حاضر خدمت ہے اینی ٹائم. اور جی بالکل خیریت سے. تو رانا صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر قضا نمازیں ہوں والد صاحب کی، تو اگر بیٹا نہیں ہے ان کا، تو آیا بیٹیوں میں سے بڑی اولاد سے ہوگا کہ بھی وہ اس کو ادا کرے، یا پھر اس کا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ واجب تو نہیں ہے کہ لڑکوں کے اوپر ہوتا ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو واجب نہیں، بیٹیوں پہ واجب نہیں. مگر اگر بیٹیاں پڑھوا دیں تو انشاءاللہ ان کو کمپنسیشن بھی ملے گی، بیٹیوں کو بھی ثواب ملے گا، اور باپ کا یقیناً ادھار اللہ کی بابت جو ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. ہاں جی، ان کیس میں سوچ رہی ہوں کہ بھی مطلب کروا لینا. بہت اچھی بات ہے، بالکل آپ کروا سکتے ہیں، اور زیادہ کوئی مہنگا بھی نہیں. میں آپ سے بات کروں. ضرور ضرور. کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے نیک لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں. ایک ہمارے بچپن میں ایک عرضی نویس تھے جو ماشاءاللہ اب تو کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، مجھ سے تقریباً کوئی 15 سال بڑے ہوں گے کم از کم. میرے والد کے وہ خاص شاگرد ہیں، وہ بھکر میں رہتے ہیں. مجھے انہوں نے کئی دفعہ میسج کیا ہے کہ کوئی بھی بہن بھائی نماز پڑھانا چاہے تو میں فری ہوں، گھر پہ ہوں، فارغ ہوں. تو وہ باقاعدہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کے بھی نہیں، کھڑے ہو کر، اس لیے کہ نماز جو اجارے کی ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے کہا میں بالکل کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، روزے بھی رکھ سکتا ہوں. تو ایسے نیک لوگ، غریب لوگ جو ساری زندگی بیچارے مزدوری کرتے رہے، مگر اب ان کے لیے سمجھے آذوقہ کا بھی اہتمام کم ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کو ہم بھیج دیتے ہیں، جو آپ امانت دیتے ہیں وہ ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ پڑھا دیتے ہیں، الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں. میں نے ہاں بہت سے، بلکہ میں جب قم میں تھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 1000 سال کی نمازیں میرے پاس آئی تھی، 1000 سال کی. کیونکہ اہل ایران تو بہت دیتے ہیں. وہ آیت اللہ العظمیٰ کے دفتر میں ہوتا تھا، تو وہاں پر تو ہمارے پاس لائن لگتی تھی، جو نمازیں دینے والے ہوتے تھے لائن لگتی تھی، پوری لمبی لائن. تو لائن کو ہم ڈیل کرتے تھے، ہفتے میں 1 دن میں ڈیل کرتا تھا، باقی 6 دن دوسرے میرے دوست کالیگ کرتے تھے. تو وہ ہمارے ہاتھ تھک جاتے تھے لکھتے لکھتے مرحومین کے نام، اور اتنے لوگ آتے تھے اپنے مرحومین کی نمازیں پڑھانے کے لیے. تو میں طالب علم کے زمانے میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں. الحمدللہ میں
یعنی جب ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے, نمازیں پڑھ لیتے تھے اجارے کی. تو اجارے کی نمازیں پڑھانا بالکل نہیں, بس آپ نے ہدیہ دے دینا, اجرت دے دینی, اور اجرت ہم ان کو بھیج دیں گے. اور آپ کے والد کا جیسے نام ہے چودھری طالب حسین ابن امام دین, ہاں مثلاً یہ ان کو ہم دے دیں گے, چودھری طالب حسین ابن امام دین. مثلاً مثال کے طور پہ آپ نے کہا 20 سال کی نمازیں ہیں, تو وہ 20 سال کی نمازیں زور سے شروع کریں گے, زور سے لے کر فجر تک ایک دن ہو جائے گا, پھر زور سے فجر تک ایک دن ہو جائے گا. پھر اس طرح ہر مہینے میں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں آیات کی بھی پڑھ دیں, وہ احتیاطاً نماز آیات, کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں زلزلہ آیا ہو, اس زمانے میں کوئی ایسی انہونی چیز آئی ہو, تو وہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ وہ مکمل کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں, سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے وہ لوگ سال میں تقریباً 4 سے 5 سال کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ آرام کے ساتھ. بہت شکریہ بہن, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ہمیں کال کی, اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے, اللہ آپ کے اور میاں صاحب کے رزق و مال میں برکت دے, بچوں کو سلامت رکھے. شکریہ کال کرنے کا. یہ سسٹر عابدہ حسین تھی, ماشاءاللہ ہماری پرماننٹ ویور بھی ہیں اور معاون بھی ہیں. اللہ کریم ان کے والد صاحب کے درجات بلند کرے, اور جتنے بھی ناظرین ناظرات اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے مرحومین کے درجات بلند کرے. میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑی سی عادت ڈالیے پروگرام دیکھنے کی, پروگرام میں سوال کرنے کی, لوگوں کو بتانے کی. یہ کار خیر ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کا بھی کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کام کر دے گا. یہ ماشاءاللہ جو پروگرام ہمارا برکات اسم اعظم کا ہے, یہ اتنا پاپولر پروگرام ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر یہ پروگرام بڑا پاپولر ہو چکا ہے, اور ہزاروں لوگ اس کو بحمدللہ لائیو دیکھتے ہیں. بعض لوگ شائع ہوتے ہیں, شرم کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی میں بلکہ پنجاب ریسٹورنٹ سے جب آ رہا تھا, چائے کا کپ کیا ہے, تو مجھے ذوالفقار بتا رہے تھے جو وہاں کے مالک ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی یہ پروگرام ابھی دیکھیں گے پورا پروگرام. تو اہل سنت کی اکثریت اس پروگرام کو دیکھتی ہے, شیعہ سنی کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں. آپ تمام حضرات و خواتین ایک دوسرے کو بتائیں بھی, یہ پروگرام دیکھیں بھی, تاکہ ہمارے بھائی بہنوں تک پیغام پہنچے. اصل میں تو یہ ہماری خواہش ہے کہ آل محمد کو جو پیغام ہے اس کو پہنچنا چاہیے. کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں جن کو میں زیادہ معذرت چاہتا ہوں, ڈیٹیل سے جواب نہیں دے سکتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وی آر واچنگ بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو آسک اینی کوشچن. تھینک یو ویری مچ فار کنڈکٹنگ دس پروگرام. نام بھی اپنے لکھے ہیں, یہاں پر بھی لوگ کر رہے ہیں, شاید ان کو نمبر کا پتہ نہیں چل رہا. نمبر ہے 484 461 4349. اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیسے ہیں؟ یہ دعا یہ بہت خیریت سے ہے ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دعا ہے. حج سے جا رہے ہیں تو آپ کو زیارت حاضر سب کو انشاءاللہ. شکریہ شکریہ. مبارکباد دے دی. وہاں سے پوچھنا چاہتا ابھی آپ نے نمازوں کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر جس کی بھی 20 سال کی ہے 25 سال کی ہے تو کتنا ہدیہ دینا پڑتا ہے, اتنی نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, پہلے تو ایک $100 ہوتا تھا ہدیہ. $100 میں ہم 1 سال کی پڑھا دیتے تھے, مگر اب کچھ عرصے سے ہم $200 لیتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, 365 دن کی نمازیں ٹو مچ ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں چلو ان کو بیچاروں کو 20,000 روپیہ مل جاتا ہے, تو وہ اس میں 1 سال کی نمازیں وہ پڑھ لیتے ہیں. تقریباً وہ 1 مہینے میں 1 سال کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. عام جو لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو 1 سال میں وہ پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو 5 سالوں کی پڑھ سکتے ہیں, یعنی اتنی زیادہ نہیں پڑھ سکتے. کچھ تو 12 سالوں کی بھی پڑھ سکتے ہیں 1 سال میں, اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو آپ ہمیں ہدیہ دے دیتے ہیں یا ان کو ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں. ہم آپ کو نمبر بھی دے دیتے ہیں, ڈائریکٹ بھیج دیں ان کو, اور ان کو والد صاحب کا یا والدہ جو بھی آپ کے مرحومین میں سے ہیں ان کا نام بتا دیتے ہیں, وہ نماز پوری کر دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بہن عابدہ حسین کے لیے بھی, بہن سیما کے لیے بھی, یہ بڑے اہم میسج ہے سب کے لیے, کہ ایک ٹائم میں
2 بندے ایک بندے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ یاد رکھیے. اچھا مثلا آپ نے سخاوت حسین کو اجیر بنایا جی اور سخاوت حسین کے ساتھ مثال کے طور پر آپ نے اجیر بنا دیا مختار حسین کو، اور میں بھی اسی ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں اور مختار حسین اسی ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، تو دونوں نمازیں باطل ہو جائیں گی. یہ مسئلہ شریعت کا بھی تو آپ ایک بندے کو دیں وہی پڑھے، یا پھر وہ دوسرے بندے کو کہے کہ تم رات میں پڑھو میں دن میں پڑھوں گا. ایک ٹائم پہ اگر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں باطل ہو جائیں. بہت شکریہ بہن. آپ لوگ جیسے کربلا جا رہے ہیں وہاں سے کفن لے کے آتے ہیں آپ لوگ؟ جی میں ابھی گیا ہوا تھا الحمدللہ، میں ابھی سنڈے کو ہی واپس آیا ہوں تو کفن لے آیا ہوں. اگر آپ کو کفن چاہیے ہو تو آپ کو ہم بھیج دیں گے کفن، کوئی بات حاضر ہے. کتنے کا ہے کیا کتنا؟ کوئی بات نہیں، آپ کال کر لیجیے گا انشاءاللہ دے دیں گے، کفن بھیج دیں گے. خدا حافظ. یہ بہن سیما ہے یا سیمی ہے، ذہن میں نہیں رہا سیمی کہا ہے یا سیما کہا ہے، کیلیفورنیا سے ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. یہ بھی ہماری پرماننٹ کالر ہے، ویور ہے. میں تمام اپنی بہنوں بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ حضرات و خواتین ذرا دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہمارا پروگرام ایوری تھرسڈے آتا ہے. ایوری تھرسڈے، اگلے تھرسڈے کو انشاءاللہ پھر ہم 98 نمبر پروگرام کریں گے. تو امید ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے 100 پروگرام ہو جائیں گے، پھر بیچ میں بریک ہو جائے گی حج کی. تمام حضرات و خواتین دوسروں کو بھی بتائیں، یہ 100 کے 100 پروگرام آپ کو انشاءاللہ بعد میں باقاعدہ ریپیٹ بھی دکھائی جائے. ایک اور شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال فرما رہے ہیں 848-461-4349 پہ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 97، اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے کافی کالز وصول کی اور کافی لوگوں نے آج، بلکہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں فیلاڈلفیا کے، وہ میرے شاگرد بھی ہیں، تو آج انہوں نے اتفاق سے ایک کلاس بھی پڑھی اور ایک عجیب بات مجھے بتائی، حیران ہو گیا میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی امریکن نے بتایا کہ ڈاکٹر سخاوت حسین نے ہمیں اسم اعظم بتایا تھا اور ہماری ترقی رکی ہوئی تھی، تو ہماری ترقی ہو گئی بہت بڑے عہدے پر. تو آج بلکہ وہ مجھ سے بزنس مین کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا بھی کام کر دیں، تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، حاضر خدمت ہے. کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی برکات اسم اعظم کی بابت کچھ پوچھنا چاہیں، اس کا کوئی ہدیہ نہیں. کوئی بھی دعا پوچھنا چاہیں، میری کتابیں ہیں، آپ کتابیں لے سکتے ہیں. کتابیں اور چھپ بھی رہی ہیں، چھپ گئی ہیں، بلکہ سخاوت اللہ چھپ گئی ہے الحمدللہ. بڑی محنت شاقہ سے میں نے سخاوت اللہ لکھی ہے. اس میں اللہ کے 1000 پاک نام لکھے، 1000 پاک ناموں کے اعمال. جیسا کہ خود حضور کے بھی میں نے 1000 ناموں کے، حضور کے بھی 1000 نام نکالے، مولا علی کے 1200 نام نکالے. وہ سب آہستہ آہستہ آپ کی خدمات عالیہ میں پہنچتے رہیں. یہ کتاب چھپ چکی ہے، جلد آنے والی ہے میرے پاس. امید یہی ہے کہ حج سے پہلے آ جائے گی، یعنی اگست میں آ جائے گی. اگر خدا رخواستہ دیر ہو گئی تو پھر حج کے بعد انشاءاللہ. اسی طریقے سے جادو کا توڑ چھپ چکی ہے. پاکستان میں جو پورشن تھا وہ تو بک چکا ہے، ختم بھی ہو چکا ہے، بلیک میں بھی نہیں مل رہا. جادو کا توڑ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے پتھروں سے علاج ختم ہو گئی ہے. آج میں نے ایک کتاب مکمل کی ہے، اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے، مگر ہر مسلمان کے گھر میں اس کا ہونا بھی ضروری ہے. ذکر الحسین علیہ السلام، 500 صفحے کی بڑی قیامت خیز کتاب ہے. اسی طریقے سے ایک فوائد سورۃ الحمد ہے، وہ مکمل ہو چکی ہے، 400 صفحے کی کتاب ہے، وہ بھی پرنٹنگ پریس میں ہے الحمدللہ اس وقت. فوائد آیت الکرسی بھی تقریباً اتنی ہی موٹی ہے، وہ بھی اس وقت تیار ہے الحمدللہ. پوری صورتوں کے میں نے فضائل اور اعمال لکھے ہیں الگ، قرآنی صورتوں کے فضائل و اعمال. یہ پوری ایک کتاب ہے 500 صفحے کی، یہ بھی پرنٹنگ پریس میں پڑی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ، آلموسٹ اس وقت 20 کتب میں سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کم از کم 11-12 کتب جو ہیں وہ تو منظر عام پہ آ بھی چکی ہیں، اور باقی انشاءاللہ جلد آ جائیں گی. 2017 میں میرا یہ گول ہے کہ کم از کم 20 میری کتابیں روحانیات پہ چھپ چکی ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے.
اس میں اگر آپ تعاون بھی کرنا چاہیں تعاون فرما سکتے ہیں. کوئی بھی بھائی بہن اس سلسلے میں اسپانسر کرنا چاہے تھوڑا تھوڑا ہدیہ بھی دے دے تو اسپانسر ہو جائے گا. اب جو وقت باقی ہے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ حضرات و خواتین کو عراق کے اسم اعظم مزید بتا دیں. عراق میں جو ایک اسم اعظم ضروری ہے وہ ہے دعائے داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بابل میں تھے، جو حضرت سلیمان کے والد ہیں. حضرت سلیمان کی حکومت تھی، جنوں کے ساتھ بھی حضرت کا تعلق تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے بات بھی کرتے تھے، جنوں سے کام بھی لیتے تھے. ان کے جو والد کی دعا ہے یہ اسم اعظم ذرا سنیے کہ میں نے اپنی کتاب برکات اسم اعظم کے صفحہ نمبر 49 پہ لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ وہ دعا ہے جس کا ثواب فرشتے رقم کرنے سے قاصر ہیں. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہ کریم نے آواز دی، اے اپنے خدا سجدے سے سر اٹھا، تیری دعا قبول ہو گئی اور تیری اس دعا نے ثواب لکھنے والے میرے فرشتوں کو تھکا دیا. کیا قیامت کی دعا ہے یہ دعا سن لیجئے، چھوٹی سی دعا ہے. اللہم لک الحمد دائما مع دوامک ولک الحمد باقیا مع بقائک ولک الحمد خالدا مع خلودک ولک الحمد کما ینبغی لکرم وجہک وعز جلالک یا ذا الجلال والاکرام. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس سے فرشتے تھک جاتے ہیں ثواب لکھتے لکھتے. پھر پڑھ دیتا ہوں. اللہم لک الحمد دائما مع دوامک ولک الحمد باقیا مع بقائک ولک الحمد خالدا مع خلودک ولک الحمد کما ینبغی لکرم وجہک وعز جلالک یا ذا الجلال والاکرام. یہ سجدے میں عموماً پڑھی جاتی. یہ بھی عراق کا اسم اعظم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا، جو پرندوں سے بھی گفتگو کرتے تھے، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، تارا کھل جاتا تھا لاک. آپ نے سلیمانی ٹوپی بھی سنا ہوا ہے کہ سلیمانی ٹوپی پہن لی جائے تو دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا. آپ نے ہیکل سلیمانی کو بھی سنا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو علم ہے کہ جادو حضرت سلیمان کے دور میں دوبارہ شروع ہوا تھا. یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ انہی کے دور میں بابل میں ہاروت و ماروت فرشتے آئے تھے جادو کا توڑ بتانے کے لیے. ان کی ایک دعا تو یہ ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ایک تو قرآن میں شامل ہے. دوسری دعا ہے اللہم بنورک اہتدیت وبفضلک استغیث وبنعمتک اصبحت وامسیت هذه ذنوبی بین یدیک استغفرک منہا واتوب الیک. یہ عراق ہی کے اسماء حسنہ ہے، عراق سے منسوب. آصف ابن برخیہ کا بھی، جو تخت بلقیس کو ملک سبا سے بابل میں لے آئے تھے چشمے زدن سے پہلے، ان کا اسم اعظم یہ تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم الطاہر المطہر نور السماوات والارضین عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال المنان ذو الجلال والاکرام ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی. اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کریں. یہ وہ چشم زدر میں جو حضرت آصف ابن برخیہ اٹھا کے لے آئے تھے تخت بلقیس. اب جس میرے بھائی نے کہا تھا یا عزیز نے کہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں اعظم ہے ہی نہیں، تو وہ پھر بتائیں کہ یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آصف ابن برخیہ تخت بلقیس لے آئے، طی الارض مل گیا ان کو. وہ کون سا وظیفہ تھا جس کی وجہ سے سلیمان ہوا پر اڑتے تھے،
جنات ان کی بات مانتے تھے، حتیٰ کہ پرندے ان کے لیے سایہ کرتے تھے، اور ہدہد غائب ہوا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ مالی لا ارى الہدہد، ہدہد کہاں غائب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو تھا ان کے پاس. ایک حدیث نہیں، یہ میرے بھائی جو فرما رہے تھے کہ ٹی وی پہ آیا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ان سے کہیں ہم سے رابطہ کریں، ہمارا نمبر لے لیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم بتاتے ہیں اسم اعظم کیا ہے. ہتھیلی پہ سرسوں نہیں اگ سکتی مگر اسم اعظم اگاتا ہے. جسے ڈاکٹر جواب دے دیں کینسر والے کو، اس کی ڈیتھ کی ڈیٹ معین کر دیں، اسے کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی مگر اسم اعظم اسے 8 سال تک زندہ رکھوا سکتا. برین ہیمریج والے وہ مریض کہ جن کو 3 سال کومے میں ہو گئے، شعور نہیں آیا، 45 منٹ کا امام حسین علیہ السلام سے منسوب اسم اعظم پڑھا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے. یہ مریض آج موجود ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی مریض کو پیش کریں، یہاں پر لے آئیں، ان کو بلائیں. جن کو کینسر تھا ٹھیک ہوئے، جن کو برین ہیمریج تھا ٹھیک ہوئے، جن کی ہارٹ کی شریانیں دل کی کھل گئیں بغیر آپریشن کے، جن کے دماغ کے دریچے کھل گئے، جن کے اسٹمک کے کینسر ختم ہو گئے، جن کے امراض قبیحہ جاتے رہے، بلڈ پریشر نہیں رہا، شوگر نہیں رہی، مرگی نہیں رہی، ذات السلاسل نہیں رہی، آرتھورائٹس نہیں رہا، جنات دفع ہوئے، شیطان. کچھ تو ہے آخر اسم اعظم. یہ کہنا کہ اسم اعظم ہے ہی نہیں، یہ نبی کریم کو جھٹلانے والی بات ہے. یہ تو نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے 72 اسم اعظم ہمیں ملے اور ایک اس نے اپنے پاس رکھا. یہ تو نبی کریم کی حدیث شریف ہے. یہ دعائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری دعائیں انبیاء کی دعائیں ہیں. انبیاء دعا کرتے تھے، دعا سے فائدہ ہوتا تھا. تو یہ جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بحمدللہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. یہ ساری حدیثیں نبی کریم کی حدیثیں ہیں ساری، کہ جن کی وجہ سے مسائل حل ہوتے. اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے دعا پڑھنے کا، یا آپ کے پاس ہمت نہیں ہے وظیفہ پڑھنے کی، یا آپ کو نالج نہیں ملا ہے، تو آپ آل محمد و آل محمد کے علوم کی تکذیب تو نہ کریں. محترم ناظرین، اگرچہ آج کا عنوان بھی ہمارا نامکمل ہے، انشاءاللہ ہم پروگرام نمبر 98 میں ابھی پھر عراق ہی کے بارے میں اسم اعظم بتائیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے جو منقول ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی طرف سے جو منقول ہے. حفظ جواد ہے ایک آپ کا تعویذ، اگر وہ پاس ہو تو یا حادثہ نہیں ہوگا یا حادثے میں ڈیمیج نہیں ہوگا، یہ بالکل گارنٹی. امام علی نقوی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، بلد میں سید محمد علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون ہے، بی بی حکیمہ خاتون ہے، خاندان رسول زید شہید ہے، حضرت قاسم ابن موسیٰ ابن جعفر ہے، ابراہیم مجاب ہے، شہداء کربلا ہے، سرکار غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، یا کاشف الکرب الوجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین، خود ناب علی ہے مولا کائنات سے متعلق. ابھی تو بہت لمبی فہرست ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو سینکڑوں دعائیں تعلیم فرمائی وہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ، وہ بھی کربلا سے گزرے. پھر جو شام کے اندر بیویوں نے خواتین کو سکھایا. خود کربلا والوں کے جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، میں نے نبراس الزائر میں کئی مرتبہ اللہ نے مجھے عزت بخشی، میں نے روضہ امام حسین پہ بیٹھ کر نبراس الزائر جو ایک کتاب ہے، یہ بیچتے نہیں ورنہ میں ضرور لے آتا، اس میں ہر شہید کا سلام لکھا ہے. یہ قیامت کی چیز ہے. ہر شہید کا سلام ہے. السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، یہ ان کی زیارت ہے پوری. السلام علیکم یا حر ابن یزید الریاحی الذی تاب علی ید الحسین علیہ السلام وغیرہ.
تو یہ ایک بہت بڑی وہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے. مجھے کہیں کتاب مل گئی تو میں اردو میں اس کو انشاءاللہ جلد ٹرانسلیٹ کر دوں گا، کیونکہ وہ روزے سے تو اٹھا نہیں سکتے، وہ وقت ہوتا ہے اور بازار میں بکتی نہیں. ہمارا وقت کیونکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، ہم چند ہی منٹ میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ کال کرنا چاہیں اسٹل 484-461 4349 پہ ہم آپ کی کالز کو لے لیں گے. کچھ لوگوں نے پرسنل فون پر بڑے میسیجز بھیجے ہیں، حالانکہ ان سے بار بار گزارش کی کہ یہاں پر میسیج نہ بھیجیں. ان کا جواب لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. خیر، اب بہرحال وقت کیونکہ ویسے بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے، ہم نے ابھی دعائے کمیل کے سیشن میں تھوڑی ہی دیر میں چلے جانا ہے. تو آپ حضرات و خواتین سے یہ میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس پروگرام کو بھی کاپی کر کے آگے بھیجیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں، المہدی ٹی وی ٹائپ کریں گے تو المہدی ٹی وی کے سارے پروگرام، جس میں میرے پروگرامز بھی ہیں، ڈاکٹر ادلیب کے پروگرامز بھی ہیں، راشد زیدی کے بھی ہیں، جاوید حسین کے بھی ہیں، مختار حسین کے بھی ہیں، مولانا وسیم عباس کے بھی ہیں، اور بہت سارے پروگرام آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. آپ ان کو آگے بھیج بھی سکتے ہیں. مجالس بھی ہوتی ہیں، اس میں جشن بھی ہوتے ہیں، کافی بینیفیشل پروگرام ہے. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو ایک بات عرض کر کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں، پھر اسی سے اگلے ہفتے کو شروع کروں گا. جو مجھ سے ثاقب نے پوچھا کہ کوئی زیارت کے بارے میں بتائیں، تو میں بس اشارہ آج کر رہا ہوں، ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے، مجھے ایسے لگا ہے حق الیقین کی حد تک کہ زائرین حسین کی جوتیاں پکڑ کے چومنے والے فرشتے تھے جو کفاش کے روپ میں کھڑے ہوئے. میں نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ کربلا کے اندر جو دیگیں پک رہی تھی سارے انسان نہیں تھے، کچھ فرشتے بھی تھے جو خدمت حسین میں لگے ہوئے تھے. اور امام حسین علیہ السلام سے میں نے گزارش کی، ایک کھانے کی خاص کھانا ایرانی ہے جو مجھے بہت پسند ہے. آپ یقین کریں سرکار سید الشہداء نے ودن 20 منٹس وہ کھانا بھجوا دیا معجزے کے ساتھ. ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے تو لمحہ بلمحہ معجزات دیکھے ہیں، اس دفعہ بھی پہلے بھی. میں نے ایسے نیت کی کہ یا ابوالفضل کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں آپ کے حرم میں بیسمنٹ میں جہاں پانی ہے وہاں کھڑے ہو کے مجلس پڑھوں. آپ بلیو کریں کہ میرے ایک شاگرد نے فوراً مجھ سے کہا کہ استاد آئیے، آپ کے لیے اجازت مل گئی ہے، آپ کی مجلس کا اعلان بھی ہو گیا ہے، ابھی پاکستانی ظاہر آ رہے ہیں، آپ نے وہاں مجلس پڑھنی ہے. میں نے وہاں مجلس پڑھی الحمدللہ، اور اس کی ریکارڈنگ بھی بلکہ کی وہ میرے شاگرد، اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لمحے لمحے پہ میں نے تو دیکھا ہے کہ زائر حسین کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے وہاں نظر آتے ہیں. اگر آپ نہیں گئے عراق تو پلیز فوراً جائیے. جب تک آپ عراق نہ جائیں آپ کو مولا علی شیر خدا، مولا امام حسین، مولا ابوالفضل عباس، شہدائے کربلا، کاظمین شریفین، سامرہ شریف، ہلہ شریف، سید محمد مسیب وغیرہ، وادی السلام وغیرہ، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، مسلم بن عقیل، مختار، ہانی وغیرہ، قبیل، میسم کی زیارات کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ عراق کیا ہے. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جب تک عراق جائیں نا. بلد ائمہ میں، بلد الانبیاء میں جائیے، زیارت کیجیے اطباط مقدسہ میں. میں جب جہاز میں بیٹھا ہوں اتنا لائٹ بیٹھا ہوں، یقین کریں ابھی بھی بڑا لائٹ فیل کر رہا ہوں. کربلا سے آنے کے بعد، نجف سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھول بنا کے انہوں نے بھیجا ہے. ضرور جائیے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے بھی آئیے گا، خوشبو رکھیے گا پھر عراق کے 6 اماموں کی اور نبیوں کی. جو نبی وہاں دفن ہے آپ کو علم ہے. اللہ سب کو توفیق دے، جو گئے ہیں ان کی زیارت کو قبول کرے. اسی کے ساتھ سخاوت سرسرالوی آپ تمام حضرات و خواتین کو خدا کے سپرد کرتا ہے. انشاءاللہ درس فقہ نمبر
9 کے ساتھ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آدھے گھنٹے کے لیے حاضری ہوگی. واچ کرنا نہ بھولیے گا. تقریباً 8:30 بجے تقریباً درس شروع ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے المہدی ٹی وی کو فائنینشیل تعاون کے ساتھ بھی یاد رکھیں. اللہ حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.